السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے پاکستان کے صوبہ پنجاب کی صوبائی اسمبلی میں منظور ہونے والے اس ایکٹ کے حوالے سے جس کو تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کا نام دیا گیا ہے، اور اس ایکٹ کی منظوری سے جہاں ملک میں موجود مختلف فرقوں کے درمیان چہمگوئیاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ بات کی جا رہی ہے کہ سب کو ایک پلیٹ فارم پر سب کی رائے لے کر سب کی متفقہ منظوری سے اس ایکٹ کا جو ہے وہ نفاذ یقینی بنانا ضروری تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور اس ایکٹ کے حوالے سے جو منظوری لی گئی ہے اسمبلی میں اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ فرد واحد کی حیثیت میں جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ایکٹ کو منظور کروا لیا گیا ہے۔ مختلف فرقے پاکستان میں اس وقت موجود ہیں اور مذہبی ہم آہنگی کی ایک بہترین مثال بھی پیش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ فرقہ وارانہ ہم آہنگی کی مثال پیش کرتے ہوئے جب اس طرح کی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، اور جس طرح ماضی میں بھی دیکھا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں شیعہ سنی فسادات 70 اور 80 کی دہائی میں اپنے عروج پر تھے، اور اس عروج کو کم کرنے کے لیے جب تمام تر مسالک کے علماء کرام ایک ٹیبل پر بیٹھے اور باہمی رضامندی سے ان معاملات کو طے کرنے کے لیے لائحہ عمل ترتیب دیا گیا، اس پر عمل کیا گیا، تو ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ کئی سالوں سے صورتحال خاصی معمول پر رہی۔ لیکن اب ایک مرتبہ پھر جہاں شیعہ مسلک کے علماء کرام اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اس پر اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، وہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ دیگر فقہوں کے جو عقائد ہیں اس میں دخل اندازی کے مترادف قرار دیا جا رہا ہے اس ایکٹ میں موجود کچھ فقہوں کو، جس پر ان کو ابھی تک تحفظات ہیں جو دور نہیں کیے جا سکے ہیں۔ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ دراصل ہے کیا؟ یہ کیوں کر پیش کیا گیا؟ اس کی کیا ضرورت محسوس کی گئی کہ اس ایکٹ کو لایا جائے اور ایک بل کی شکل دی جائے؟ اور اس میں کون کون سی ایسی شقیں موجود ہیں یا کیا کچھ اس میں ایسا موجود ہے جس پر شیعہ مسالک کے علماء کرام کو تحفظات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رضامندی سے یہ تبدیل کر دیا جائے، اور پھر اس کا نفاذ اگر یقینی بنانا ممکن ہے تو پھر اس کے نفاذ کے حوالے سے بھی بات کی جا سکے۔ اسی موضوع پر آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے، جس کے لیے مختلف مسالک کے علماء کرام ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں، جن سے ہم گفتگو کریں گے۔ اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے صدر ہیں علامہ احمد لدھیانوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ناصر شیرازی ہمیں جوائن کریں گے، مرکزی رہنما ہے مجلس وحدت المسلمین کے، جبکہ شیعہ علماء معروف علامہ رہنما جناب علامہ شہنشاہ نقوی صاحب آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ اپنے تینوں علماء کرام سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ آئیے اس بار سب مل کر پاکستان کا جشن آزادی منائیں۔ نیو یارک کی تاریخ میں پہلی بار پاکستانیوں کی تنظیمیں 14 اگست کو متحد ہو کر لٹل پاکستان کونی آئلینڈ ایونیو پر جشن آزادی منائیں گی۔ 73ویں یوم آزادی پر پرچم کشائی کی تقریب ہوگی، کیک کاٹا جائے گا، شرکا کے لیے باربیکیو اور عشائیہ کا بھی خصوصی انتظام ہوگا۔ تمام شرکا سے اپیل ہے کہ ماسک پہن کر شریک ہوں اور کورونا وائرس سے بچاؤ کی SOP پر لازمی عمل کریں۔ آئیے سب مل کر جشن آزادی منائیں اور اس دن کو یادگار بنائیں۔ مزید معلومات کے لیے اسلم ڈھلن اور کریم وٹو سے رابطہ کیجیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پنجاب اسمبلی میں منظور کیا جانے والا اور پیش کیے جانے والے اس بل کے حوالے سے کچھ بات کر رہے ہیں، تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کا، جس کو نام دیا گیا ہے۔ سربراہ ہیں اہل سنت والجماعت کے علامہ احمد لدھیانوی ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتا دیجیے گا تھوڑا سا کہ یہ تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ دراصل ہے کیا، اور اس کی کون سی ایسی شقیں ہیں جس پر اس وقت تنازعات موجود ہیں، اور کچھ اہل تشیع سے تعلق رکھنے والے جو علماء کرام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے اور اس کو امینڈ کیا جانا ضروری ہے۔ گزشتہ کئی ماہ سے ملک پاکستان میں پاکستان کے دشمن اور اسلام کے دشمن اسلام کے خلاف، پاکستان کے خلاف اپنی سازشوں میں مصروف ہیں۔ وہ ایسی سازشیں کر کے ملک پاکستان کی جڑوں کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ملک کے امن کو تہو بالا کرنا چاہتے ہیں، اور اسلام کی بنیادوں کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ میری مراد ہے کچھ لوگ جناب حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پہ حملہ آور ہیں۔ کچھ لوگ
حضرات خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ام المومنین، ازواج مطہرات اور اہل بیت اطہار کی ذات کے اوپر رقیق قسم کے حملے کر کے ملک کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، کئی مرتبہ دل میں آتا ہے کہ جس انداز کا سوال آ رہا ہے جواب اسی زبان میں دیا جائے، کوئی مشکل نہیں ہے جواب دینا۔ میں ایک لفظ ابھی شروع میں کہنا چاہوں گا۔ 80 کی دہائی میں اور 90 کی دہائی میں جب شیعہ سنی فسادات ہوا کرتے تھے، اس وقت کی ہماری گفتگویں ریکارڈ کے اوپر ہیں۔ نظریات و عقائد جو ہمارے اس وقت تھے، نظریات و عقائد آج بھی ہمارے وہی ہیں، اور نظریات و عقائد آئندہ بھی جب تک ہم دنیا میں ہیں وہی رہیں گے۔ پیغمبر کے ساتھ ہماری محبت، حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، خلفائے راشدین، ازواج مطہرات کے ساتھ ہماری محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی بھی قانون، کوئی طاقت ہم سے یہ عقیدہ، ہماری اس بنیاد کو چھین نہیں سکتی۔ اچھا، یہ مجھے بتا دیجیے علامہ صاحب کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایسے مواقع آتے ہیں کہ جب فرقہ وارانہ فسادات کو جو ہے وہ مزید ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے سازشی عناصر کی جانب سے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان میں یہ فرقہ وارانہ فسادات تھمے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، اور دونوں فرقوں کی جانب سے یقیناً ہم آہنگی کے باعث ہی ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس بل کو لے کر کچھ ایسے موضوع سامنے آ رہے ہیں، کچھ ایسے تضادات سامنے آ رہے ہیں اس کے شقوں کے حوالے سے، جس کے بارے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ فساد جو رک چکے تھے، وہ جھگڑے جو ختم ہو چکے تھے، ایک مرتبہ پھر ان کو شروع کروانے کی یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فرقہ واریت کو مزید ہوا ملے گی اور وہ تمام تر اختلافات جو ختم ہو چکے تھے اب ایک مرتبہ پھر سامنے آ جائیں گے؟ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، جہاں ملک میں حضرات صحابہ کرام کے اوپر تنقید اور تنقیص ہوئی، وہیں پر مجھے یہ خوشی ہے ملک میں اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء دیوبند، علماء بریلی، علماء اہل حدیث، تینوں مکاتب فکر کے ذمہ دار علماء کرام نے ان مواقع کے اوپر اپنے رد عمل کا اظہار کیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی ناموس کا عنوان ہو، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات کی ناموس کا عنوان ہو، ہم اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر کے بھی اس کا تحفظ کریں گے۔ حاضرین و ناظرین، آج سے 2 روز قبل لاہور میں ایک شخص نے پریس کانفرنس کی جس کا عنوان 22 جولائی کو پنجاب اسمبلی میں ایک بل جو پیش ہوا اور وہ متفقہ طور پر منظور ہوا، وہ بل پیش ہونے والا جس کا عنوان تحفظ بنیاد اسلام ہے، اس کے آ جانے کے بعد میں نے اور ملک کے اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے علماء اور عوام نے یہ محسوس کیا تھا اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد ملک سے فرقہ واریت کا خاتمہ ہو جائے گا، قانون کی شکل میں ان کا راستہ روک دیا جائے گا، اور شر کا دروازہ ہمیشہ کے لیے قانون کی شکل میں بند کر دیا جائے گا۔ مگر 2 روز قبل ہونے والی پریس کانفرنس میں جن الفاظ کا ذکر کیا گیا، میں وہ الفاظ اپنی زبان سے دہرانا نہیں چاہتا، مگر میں یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں، مجھے جواب بہت خوبصورت انداز میں وزنی دلائل کے ساتھ جو میں نے نواز شریف کی موجودگی میں بھی دیے ہوئے ہیں، جو میں نے شہباز شریف کی موجودگی میں بھی دیے ہوئے ہیں،
جو میں نے ملی یکجہتی کونسل کے پلیٹ فارم پہ بھی دیے ہوئے ہیں، جو میں نے متحدہ علماء بورڈ کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی دیے ہوئے ہیں، جو ہم نے پاکستان کے سابق چیف جسٹس جناب سجاد علی شاہ صاحب کی موجودگی میں امام اہل سنت حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری نے دیے ہوئے ہیں، وہ سب کو علم ہے اور علم رہنا چاہیے۔ وہ دلائل آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں، مگر میں کیا کروں، میرے سامنے ہمارا ملک آ جاتا ہے، اس ملک کے عوام آ جاتے ہیں، جس ملک کو بنانے کے لیے ہمارے اکابر نے بڑی قربانیاں دی تھی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں نے اپنی عزتوں کو لٹوایا تھا۔ مجھے یاد آ جاتا ہے کہیں پھر وہی حالات اس ملک میں نہ ہو جائیں۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ غیر ملکی ایجنٹ بن کر کے اس ملک کے امن کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں۔ میں بڑے واشگاف الفاظ میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، انشاءاللہ العزیز اس ملک کے امن اور سلامتی کے ساتھ کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اچھا، پریس کانفرنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ایک پریس کانفرنس گزشتہ کچھ روز میں ہوئی ہے جس میں کچھ اس طرح کے کلمات ادا کیے گئے جو یقیناً آپ سمجھتے ہیں کہ نازیبا تھے اور ان کو نہیں دوبارہ دہرانا چاہیے، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر اس طرح کے کچھ عناصر موجود ہیں جو ہمارے ہی درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری ہی صفوں میں بیٹھ کر ہمیں ہی آپس میں لڑوانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو کیا جو قومی اور ملکی سلامتی کے ادارے ہیں جن کا یہ تمام تر کام ہے، جو مامور ہیں اپنے ان فرائض کی انجام دہی پر، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ ان سازشوں کو روک سکیں گے، ناکام بنا سکیں گے، کنٹرول کر سکیں گے ایسی کسی کوشش کو؟ یقیناً، جیسے میں تشویش میں ہوں، ملکی سلامتی کے ادارے بھی اس پریس کانفرنس کے اوپر پریشان ضرور ہوں گے، ہمارے ذمہ داران ضرور اس کے اوپر پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ میں ملک سے محبت کرنے والی سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں، دینی جماعتیں، ملکی سلامتی کے تمام اداروں کے ذمہ داروں سے بڑا دست بستہ ہاتھ باندھ کر کے یہ التجا کر رہا ہوں، خدا کے لیے ان غیر ملکی ایجنٹوں کا راستہ قانون کی شکل میں روکیے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ رد عمل میں اگر کوئی جواب اس انداز کا آ گیا، پھر مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے اس ملک میں بہتا ہوا خون پھر نظر آتا ہے، نہ معلوم کتنے بے گناہ لوگ پھر اس کے زد میں آئیں گے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ایسا وقت ہماری زندگی میں نہ آئے، مگر میں پھر ایک مرتبہ یہ کہنا چاہوں گا، ملک کا امن ضرور عزیز ہے، ملک کا مفاد ضرور عزیز ہے، ملک کے مفاد کے خلاف ہم نے پہلے بھی کبھی کوئی قدم نہیں اٹھایا، آئندہ بھی نہیں اٹھائیں گے، مگر ہمارے ایمان کی بھی ایک بنیاد ہے، وہ ہماری کمزوری سمجھا جائے۔ نبی کی محبت، صحابہ کرام کی محبت، حضرات اہل بیت اطہار کی محبت، ازواج مطہرات کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اس ہماری بنیاد کو ہم سے دنیا کی کوئی طاقت چھین نہیں سکتی۔ میں بہت ہی اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھ کر کے آج یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو میری ملکی سلامتی کے لیے ہے۔ میں دیکھنا چاہوں گا ملکی سلامتی کے ادارے اور گورنمنٹ اور ذمہ داران اور ملک سے میں رہنے والی، ملک سے محبت کرنے والی سیاسی، مذہبی، دینی جماعتیں اس کے اوپر کیا کردار ادا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ میرا بھی، ہمارے ملک کا بھی، ملک میں رہنے والے محب وطن پاکستانیوں کی حفاظت فرمائے، اور ملک دشمن عناصر کے وہ تمام عزائم اللہ تعالیٰ خاک میں ملا دے۔
بہت شکریہ. علامہ احمد لدھیانوی ہمارے ساتھ موجود تھے, سربراہ اہل سنت والجماعت, اور ہم کچھ بات کر رہے تھے ان سے پنجاب اسمبلی میں اس وقت اس تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کے حوالے سے, جس کے حوالے سے کافی زیادہ اس وقت زیر بحث معاملات ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ حکومتی سطح پر ان شقوں کو اس کو اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کو ختم کرانے کی, اس کو کم از کم تبدیل کروانے کی بات کی جا رہی ہے, اور کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید اعلیٰ سطح پر یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ وہ تمام تر شقیں جس کو کہا جا رہا ہے کہ وہ تنازعات کی جو ہے وہ وجہ بن رہے ہیں یا ان کی وجہ سے کلیشز ہو سکتے ہیں, اس کو تبدیل کیا جانا ضروری ہے. کچھ مزید بھی مہمان ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں, ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. نیو یارک بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری, اب آپ تمام تر ادویات گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. جی ہاں, اپنے ڈاکٹر کو ہماری فارمیسی کا ای میل دیجیے اور ہماری تیز ترین ہوم ڈیلیوری کے ذریعے بر وقت تمام دوائیں حاصل کریں. اس کے علاوہ معزز کسٹمرز کے لیے فری شوگر ٹیسٹ, بلڈ پریشر ٹیسٹ اور نوٹری پبلک کی سہولت بھی موجود ہے. آپ کی صحت کی خدمت میں پیش ایمان فارمیسی, 7309 5th ایونیو بروکلن, نیو یارک. فون 718-748-5900. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. بریک پہ جانے سے قبل علامہ احمد لدھیانوی ہمارے ساتھ موجود تھے, اہل سنت والجماعت کراچی ڈویژن کے صدر ہیں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں اس وقت مرکزی رہنما ہے مجلس وحدت المسلمین کے جناب ناصر شیرازی صاحب, ان سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. یہ بتائیے گا ناصر صاحب کہ جس طرح ہم نے پوچھا اہل سنت سیکٹ کے جو رہنما تھے ان سے کہ جی کیا کچھ اس کے اندر موجود ہے کہ جو متنازع بنا ہوا ہے یا جس پر آپ لوگوں کو تحفظات ہیں, آپ مجھے بتائیے کہ کیوں تنقید ہو رہی ہے اور کیوں کر اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے یا سمجھا جا رہا ہے؟ کیا تحفظات ہیں شیعہ علماء کرام کے اس ایکٹ کے حوالے سے, اور کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ایکٹ جو ہے وہ مذہبی ہم آہنگی کی طرف بڑھتا ہوا ایک قدم ہے, یا آپ کے خیال میں اس سے فرقہ واریت کو مزید ہوا ملے گی؟ یہ بل بنیادی طور پہ آئین سے کانٹراڈکٹ کرتا ہے, اور آئین کی وہ پروویژن جو بنیادی حقوق کی گارنٹی کرتی ہیں, اسلامی حقوق کی گارنٹی کرتی ہیں, اور تمام اسلامی مکاتب فکر کو انڈورس کرتی ہیں کہ وہ اپنے اپنے فرقے کے مطابق اسلام کی تشریح بھی کریں, اس کے اوپر عمل بھی کریں, اپنے مسلک کو پروموٹ بھی کریں اور اس کے لیے انسٹیٹیوشنز بھی قائم کریں. یہ اس کو کانٹراڈکٹ کرتی ہیں. اسی طریقے سے یہ بل اس کی جو پروسیجر کے اندر چیزیں نہیں فالو کی گئیں, جیسا کہ اس کے تمام مکاتب فکر کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. پھر اس بل میں جو اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل ہے جس کو آن بورڈ لیا جانا چاہیے تھا تاکہ وہ اسلامی پرسپیکٹو دیتے, اس کو نہیں لیا گیا. اور بعد میں پنجاب میں متحدہ علماء بورڈ ہے جس میں تمام مکاتب فقہ موجود ہے, ان کو آن بورڈ نہیں لیا گیا. لہذا بنیادی طور پہ بڑی اسٹریٹجک لیول کی وائلیشنز کرتے ہوئے ہیپ ہیسڈ ایک ایسا بل تقریباً آپ سمجھے کہ خفیہ طور پہ پیش کر کے اس کو اجلت میں منظور کرایا گیا کہ جو بنیادی طور پہ بعض اسلامی مکاتب فکر جو ہیں ان کے بلیف کو قبول ہی نہیں کرتا ان کو, اور ان کے لیے جو اسلامی جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کے اندر پروویژنز ہیں اس کے ساتھ بالکل کانٹراڈکٹ کرتا ہے. اگر میں پیرا وائز بات کروں تو یہ بل جو ہے یہ صرف یعنی اس کے اوپر عمومی طور پہ اعتراض جو آیا ہے وہ اہل تشیع کا آیا ہے, لیکن اہل تشیع کے علاوہ اہل تسنن برادران کی کئی جماعتوں نے اس بل کے اوپر اعتراضات کیے ہیں, اور ان کے اعتراضات جو ہیں وہ اس کے اوپر پیرا وائز آ چکے ہیں کہ اس بل کی جو شقیں ہیں بعض شقوں کے اوپر ان کے سخت قسم کے ریزرویشن جو ہے وہ آ چکی ہے. مثلا اہل سنت برادران کی طرف سے ریزرویشن یہ ہے کہ جو درود ہے اس کو مکمل ہونا چاہیے, ناقص درود کی پرمیشن نہیں ہے, جیسا کہ اس میں پرمیشن دی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ علی کہیں یا مثلا علیہ وسلم کہیں. اسی طرح اہل سنت برادران جو ہیں وہ ائمہ اطہار علیہ السلام بالخصوص حسنین کریمین کے ساتھ جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ علیہ السلام لکھتے ہیں,
اور اہل تشیع بھی علیہ السلام لکھتے ہیں، لیکن اس میں باقاعدہ طور پہ باؤنڈ کیا گیا ہے جو انلیگل بھی ہے اور جو دیگر اسلامی مکاتب فکر کو جو ہے وہ ان کے خلاف بھی ہے، ان اے سینس کہ ان کی پرمیشن جو ہے وہ نہیں ہے، ان کو پرمیشن نہیں دی گئی. وہاں پہ ایک خاص یعنی لازمی طور پہ وہ لکھا جانا ہے جو صرف ایک آدھ مکتب فکر میں قابل قبول ہے. اسی طرح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کو گارنٹی نہیں کیا گیا، ان کی ڈگنیٹی کو گارنٹی نہیں کیا گیا، جیسا کہ رسول پاک کے والد گرامی، رسول پاک کی والدہ گرامی قدر اور رسول پاک کے دادا اور رسول پاک کے چچا کے جنہوں نے ان کی حفاظت کی، تو جناب عبد المطلب سے لے کے جناب عبداللہ، جناب آمنہ اور جناب ابو طالب تک، ان کے حوالے سے اس کے اندر پروویژن نہیں رکھی گئیں. گویا رستہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقدس خانوادے کی توہین کرنا چاہے تو وہ اس کے اندر کورڈ ہی نہیں ہے. پھر اس میں جو ایک بڑی مشکل ہے وہ یہ ہے کہ اس بل میں ہسٹوریکل جو ایونٹس ہیں اسلامک ہسٹری کے، اور اسی طریقے سے جو اکاؤنٹس ہیں انٹرنل کانفلکٹس کے اسلامک، وہ پارٹ آف ہسٹری ہیں، تو ان کو ظاہر بیان کیا جانا ہے. تو بعض الفاظ جہاں پہ استعمال کیے گئے ہیں کہ ڈیفیم کرنا یا مثلا انسلٹ کرنا، اس کی کوئی تشریح موجود نہیں ہے. تمام وہ ٹرمنالوجیز جو اس کے اندر ہیں ان کی مختلف مکاتب فکر کے ہیں اس کی الگ سے تشریح موجود ہے، لیکن یہاں پر صرف ایک تشریح جو ہے وہ اڈاپٹ کی گئی ہے جو دیگر اسلامی مکاتب فکر میں قابل قبول نہیں ہے. اس میں اہل تشیع کی طرف سے جو بڑا اعتراض سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ امامت کے قائل ہیں اور عقیدہ امامت کے حوالے سے پروویژن دی ہی نہیں گئی، اور چہاردہ معصومین علیہ السلام اور 12 ائمہ جن کا اہل سنت کے ہاں بھی بہت زیادہ ریگارڈ موجود ہے، ان کو مینشن ہی نہیں کیا گیا اور ان کی تکریم کے لیے کوئی پروویژنز وہاں پر نہیں رکھی گئی ہیں. لہٰذا یہ ایک متعصبانہ بل ہے، لہٰذا یہ ایک فرقہ پرست گروہ نے اسمبلی کو ہائی جیک کر کے یا اسمبلی کے اندر جو ہے وہ ایک بندے کی پینیٹریشن کے ذریعے سے انہوں نے ایک ماحول کریٹ کیا اور ایک ایسا بل جو ہے وہ لے کر آئے کہ جس کے نتیجے میں گلی گلی میں لٹیگیشن کا دروازہ کھل جائے گا، فرقہ واریت جو ہے وہ بہت بڑھ جائے گی، بڑھ سکتی ہے، اور اس کے نتیجے میں منافرت اور جو ہماری سیکٹیرین فالٹ لائنس ہے وہ اور گہری ہو جائیں گی، اور نتیجتاً جو پاکستان ایک اور کیاس میں آلریڈی مشکل کے اندر ہے، ایک اور کیاس کے اندر جو ہے وہ جانے کا امکان ہے. لہٰذا اس کے اوپر اہل تشیع کی طرف سے بھی اعتراض ہیں، اہل تسنن کی طرف سے بھی اعتراضات ہیں. اس کے لیے جو پروسیجرل ضروریات ہیں وہ پوری نہیں کی گئی ہیں، اس کی روح کانسٹیٹیوشن کے ساتھ متصادم ہے، اور اس میں اس بل کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ فیڈرل لیول پہ اگر جیسا کہ ایک پیام پاکستان آ چکا ہے اور اسی طرح قوانین جو حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت اطہار علیہ السلام یا اصحاب اجمعین رضوان اللہ علیہ کے حوالے سے پروویژنس موجود ہیں، 295 298 295A B C، یہ سارے توہین مذہب، توہین، یہ سارے موجود ہیں. پھر ایک نیا لانے کی ضرورت کیا ہے، اور وہ بھی ایک خاص صوبے کے اندر، چونکہ وہاں پر ایک کالعدم جماعت کے سربراہ کا بیٹا جو ہے وہ ایک MP کے طور پہ موجود ہے، اور وہ ساری ان چیزوں کو صرف جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے. لہٰذا ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ایک غیر ضروری بل ہے، اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بل جو ہے وہ مجموعاً اہل تشیع اور اہل تسنن کی طرف سے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ ہو چکا ہے. ایسے بل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کہیں بھی قوانین میں کوئی مزید تشریح کی ضرورت ہو یا سابقہ قوانین کے مس یوز کو بھی دیکھا جانا ہو تو اس کے لیے فیڈرل لیول کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈیبیٹ ڈسکشن کی ضرورت ہے، اور وہ ادارے کی جہاں تمام مکاتب فکر کی ریپرزنٹیشن موجود ہے ان اداروں کے ذریعے سے اس کی اصلاح کی جا سکتی ہے. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ناصر شیرازی، مجلس وحدت المسلمین کے مرکزی رہنما ہیں. علامہ شہنشاہ حسین نقوی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، ان سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں. یہ مجھے بتائیے گا علامہ صاحب کہ جس طرح ہم یہی بات کرتے ہیں کہ صرف محرم الحرام ہی نہیں بلکہ پورا سال، اور کئی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوششیں کامیاب رہی ہیں خاصی کہ پاکستان میں جو امن کو سبوتاز کرنے کے لیے جو تیسری قوت ہے یا جو سازشی عناصر ہیں، جو اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ فرقہ واریت جو ہے فسادات ہیں وہ چلتے رہیں، اسی طرح سے بڑھتے رہیں اور اس کو روکا نہ جا سکے. اب تک اس ایکٹ کے حوالے سے اس میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو امینڈ کرنے کے لیے، اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا کسی سرکاری سطح پر آپ لوگوں کی کسی سے بات چیت ہو سکی ہے؟ کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے آپ لوگوں کو کہ جو آپ کے تحفظات ہیں وہ دور کر دیے جائیں گے، یا کس طرح سے اس ایکٹ کا جو اس وقت ایشو بنا ہوا ہے وہ سالو کیا جا سکے گا؟ کیا آپ کے پاس اس بارے میں اب تک اپڈیٹس ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پنجاب اسمبلی میں تحفظ بنیاد اسلام کے عنوان سے بل پیش ہوا، اس میں موجود نکات پر ہمیں تحفظات تھے. یہ قرآن و سنت کے منافی ہے. اس میں جو یہ قید لگائی جا رہی ہے کہ فلاں محترم مقدس شخصیات کو صرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکھا جائے گا اور صرف انبیاء کرام کو ہی علیہ السلام لکھا جائے گا، یہ جو نکات ہیں اس سے ایک نئے باب کے کھلنے کا اور منافرت اور مذہبی تناؤ کھچاؤ کا اندیشہ ہے، اور یہ قرآن و سنت سے متصادم ہے. تو اس حوالے سے ہم میں تحفظات تھے. چنانچہ رابطہ ہوا اور جناب محترم راجہ بشارت صاحب جو وزیر قانون ہیں پنجاب کے، ان سے خود میری بات ہوئی اور انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ ہماری گفتگو کے درمیان یہ طے پایا ہے کہ اسے روک دیا گیا ہے، اور اب سب مسالک سے ہم آہنگی کے بعد ان جملوں کو ترتیب دیا جائے گا، اور کسی طرح کی کوئی ایسی بات جو کسی بھی مسلک کے منافی ہو اسے پاکستان میں، اور پہلے پاکستان کے آئین اور دستور کے اندر قوانین موجود ہیں تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھی اگر کوئی نئی اصطلاح کا اضافہ کرنا ہے تو انہیں مد نظر رکھا جائے. بلکہ میری طرف سے تو یہ ہم نے ان سے کہا کہ اس الجھن کو دور کریں. صرف نبی مکرم کے نام نامی کے ساتھ خاتم الانبیاء یا خاتم النبیین کا عنوان جو ہے وہ بالضرور لکھا جانا چاہیے. باقی چیزوں کو چھوڑ دیجئے ہر ایک کی تعلیمات کے مطابق، کہ کسی کے نزدیک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخصیت کو کہا جاتا ہے تو کسی کے نزدیک علیہ السلام کسی شخصیت کو کہا جاتا ہے. یہ ہر شخص کو اپنی مسلک اور اس کی تعلیمات کے مطابق کہنے کا حق ہے اس پاکستان کے اندر. الحمدللہ ان سے بات ہوئی اور اس کی روشنی میں یہ طے پایا کہ وہ ابھی اسے روک رہے ہیں اور اسے فائنل اور حتمی شکل نہیں دے رہے، اور بعد میں باہمی ہم آہنگی کے بعد اس طرح کی کوئی تحریر کی اگر ضرورت ہوئی تو وہ تحریر بنائی جائے گی. بہت شکریہ. علامہ شہنشاہ حسین نقوی بتا رہے تھے کہ کس طرح سے یقین دہانی کروائی گئی ہے ان کو اس بل میں موجود کچھ متنازع شقوں کے حوالے سے، کہ اس کو نہ صرف یہ کہ تبدیل کیا جائے گا، اس میں تبدیلی لائی جائے گی، بلکہ عین شیعہ مسلک کے علماء کرام کے حساب سے جو کچھ وہ چاہتے ہیں اس میں تبدیلی لانا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں مسالک کے علماء کرام کو بٹھایا جائے گا اور معاملے کو باہمی اتفاق سے حل کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے بعد ہی اس ایکٹ کی منظوری باقاعدہ طور پر یقینی بنائی جا سکے گی. آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.